اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیات نمبر 41 تا 50 میں آسمان و زمین میں اللہ کی نشانیوں کا بیان کہ ہر چیز اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ ہی بادلوں کو پیدا کرتا ہے، پھر ان سے بارش برساتا ہے۔ اللہ ہی نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ منافقین کو تنبیہ کہ وہ ہر حال میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے کو تسلیم کریں۔ جو اہل ایمان اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حال میں اطاعت کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ پرندے جو ہوا میں اپنے پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں سب اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں۔ كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور بالآخر سب کو اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ اللہ ہی ہے جو بادلوں کو پہلے آہستہ آہستہ چلاتا ہے پھر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو باہم جوڑ دیتا ہے، پھر ان کو اوپر نیچے تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادلوں کے درمیان سے قطروں کی شکل میں بارش برستی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ۔ پھر وہ آسمان سے پہاڑ کی شکل والے بادلوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گرا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ ان بادلوں کی بجلی کی چمک کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے اور قریب ہے کہ بینائی جاتی رہے۔ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ اللہ ہی ہے جو رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ۔ اور اللہ ہی نے زمین کے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ۔ پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بے شک ہم نے حق کو واضح کر دینے والی نشانیاں نازل کر دی ہیں، اور اللہ ان کے ذریعے جسے چاہتا ہے اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ منافق دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے، لیکن اس کے بعد ان میں سے ایک فریق سرتابی کرتا ہے، حقیقت میں یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مابین فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے ایک فریق اعراض اور پہلو تہی کرتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اگر انہیں یقین ہو کہ فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بلا تعامل فرما بردار بن کر چلے آتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ۔ کیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یا یہ لوگ نبوت کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں بے انصافی کریں گے؟ بل اولئک هم الظالمون۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بے انصاف ہیں۔